یہ جو پورا نظام ہمیں نظر آتا ہے, یہ جو فائنینشیل سسٹم ہے, یعنی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ وائی از اٹ کہ یہ مہنگائی ہوتی ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے اس کو نا بالکل سمپلیفائڈ ٹرم میں بریک ڈاؤن کر دوں. دیر واز اے ٹائم وین ان مائی جے ڈیز وین آئی یوز ٹو ورک فار اے ویری ٹاپ بینک ان دا مورگیج سروسز ڈپارٹمنٹ, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹس آل انٹرسٹ بیس, اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف کرے. ہوتا کیا ہے, ہاؤ ڈز انفلیشن اکر. انفلیشن کی ایک بہت بڑی وجہ, ویسے انفلیشن کی بہت سارے ریزنز ہیں, ایک بہت بڑی وجہ سودی نظام ہے. سودی نظام ہے. اب آپ کہیں کیوں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں, اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں کہا کہ سود لینا دینا جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے, سورۃ البقرہ میں. اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا نظام ہے. امیجن کریں کہ ایک ٹاؤن ہے, لیٹس سپوز لیٹس گو بیک انٹو ہسٹری, ٹھیک ہے, کہیں لائک 1600s میں سم تھنگ. ایک ٹاؤن ہے جہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ بینک کھول دیتا ہے, ٹھیک ہے, پہلا بینک اس نے کھولا. اور اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ کیونکہ اس زمانے میں اب ٹریڈنگ جو ہے وہ گولڈ میں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ہر بندہ گولڈ لے کے پھرتا ہے اور گولڈ بارز میں, گولڈ کوائنز میں ڈیلنگ ہوتی ہے. تو ابھی کرنسی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ابھی یہ وہ سسٹم, یہ وہ زمانہ جو ہے نا امیجن کرے جب صرف یا ٹریڈنگ ہوتی ہے, بارٹر ٹریڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کو میں پین دیتا ہوں آپ مجھے گلاس دے دیں, آپ کو میں یہ دیتا ہوں مجھے وہ دے دیں, یعنی بارٹر ہوتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ گولڈ ایک اسٹینڈرڈ ہے, سلور ایک اسٹینڈرڈ ہے, اس کی بیس کے اوپر تجارت ہوتی ہے. تو اب ایک بندہ آتا ہے بینک کے پاس, بینک کہتا ہے جی آپ ایسا کریں, آپ اپنا گولڈ میرے پاس رکھوائیں, میں آپ کو نا 10 پرچیاں بنا دوں گا اور ہر پرچی ایک رسید ہوگی کہ آپ نے مجھے ایک کوائن دیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کے پاس 20 گولڈ برکس ڈپازٹ کرتا ہے, 20 گولڈ برکس, اور جو بینکر ہے وہ اس کو 20 پرچیاں دے دیتا ہے کہ یہ پرچیاں آپ رکھیں, یہ رسید ہے. کیونکہ اب ظاہر بات ہے 20 گولڈ برکس لے کے میں کہاں پھروں گا, اتنی بھاری ہوتی ہیں, تو میں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے, میں جانور پر ڈالوں گا, یہ کروں گا, تو بہتر یہ مجھے آپ پرچیاں دے دیں, میں جیب میں ڈالوں گا. تو یہ پرچیاں جو ہیں یہ کبھی بھی جا کے میں دے سکتا ہوں اور مجھے اس کے بدلے میں گولڈ برک واپس مل جائے گا. ساؤنڈز فیئر اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ود دس, ایون فرام اے شریعہ پرسپیکٹو پرفیکٹلی فائن کہ ہر پرچی کے پیچھے ایک گولڈ برک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ بندہ کہتا ہے بہت شکریہ, وہ چلا گیا. ایک اور بندہ آتا ہے, وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یار میں نے سنا تھا کہ آپ نے اس کے ساتھ فلاں کے ساتھ پرسن اے کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے, تو میں چاہتا ہوں میرے ساتھ بھی یہ کر دیں, میری بھی 20 گولڈ برکس ہیں یار, میری بھی رکھ لو, مجھے دے دو. آپ نے کہا ہاں جی بسم اللہ, آپ نے اس کی 20 رکھ لی, اس کو بھی 20 پرچیاں آپ نے کاٹ کے دے دی اور وہ لے کے پھر ہے. اب جو اس کے ہاتھ میں پرچی ہے نا, یہ ایکچولی ایک نوٹ ہے اور یہ کرنسی ہے اور یہ ڈیجیٹل سمجھ لیں, آپ سمجھ لیں کہ ایک لیگل ٹینڈر ہے, جو یہ جا کے کہیں بھی, اب یہ دونوں بھی آپس میں ٹریڈنگ کریں تو وہ اس کو ایک پرچی دے, 2 پرچیاں دے, اس سے وہاں سے لکڑی لے لے یا انڈے لے لے یا دودھ لے لے, وہ ان پرچیوں کی بیس پہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. اب ایک تیسرا بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے نا آپ سے لون چاہیے. بینک کے پاس آتا ہے کہ یار سنا آپ کے پاس گولڈ برکس ہیں, مجھے لون چاہیے اور مجھے چاہیے آپ کہہ لو کہ 20 برکس کا لون چاہیے. تو بینک کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میرے پاس تو 40 پڑی ہیں, نو پرابلم, آئی کین گیو یو دیٹ منی, آپ لون کرو. سو بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یعنی جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ جو پیسہ آپ ڈپازٹ کرا رہے ہوتے ہو بینک میں, بینک اس پیسے کو یوز کر سکتا ہے عام طور پہ, اور کرتا ہے, اسی طرح بزنس چلتا ہے. یعنی اگر میں آپ کے پاس, آپ میرے پاس ایک چیز رکھواتے ہو نا, تو وہ آپ نے امانت رکھوائی ہوتی ہے, وہ میں یوز نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یار آپ کی امانت ہے میرے پاس پڑی, اب جب آؤ آپ لے لو. لیکن بینک ایسا نہیں کرتا, بینک وہ لیتا ہے اس کو یوز کرتا ہے. اچھا, اب یہ جو بندہ تیسرا آیا ہے, یہ مجھ سے کہتا ہے مجھے 20 کا لون چاہیے, میں اس کو 20 پرچیاں کاٹ کے دے دیتا ہوں اور اس کو کہا اب آپ جائیں, اب آپ آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو واپس کر دوں گا. نہ ہوا یہ ہے کہ میرے پاس 40 برکس ہیں لیکن پرچیاں مارکیٹ میں کتنی ہیں, زیادہ ہیں, 60 ہو چکی ہیں, 20 اینڈ 20 یہ لون والی بھی مارکیٹ میں. ایک اور بندہ آتا کہتا ہے مجھے بھی لون چاہیے 20 کا, میں کہتا ہوں نو پرابلم, میرے پاس 40 برکس پڑی ہوئی, میں آپ کو 20 کا لون کاٹ دیتا ہوں, اس کو بھی میں 20 پرچیاں دیتا ہوں. اب کیا ہو گیا, مارکیٹ میں 80 پرچیاں پڑی, سیٹس زیادہ ہو گئی ہیں جبکہ ایکچوئل وہ کم. اچھا, اب ہوگا یہ کہ اب مجھے بتائیں وہ جو پرچیاں مارکیٹ میں ہیں, کیا ہر پرچی کے پیچھے گولڈ برک ہے؟ نہیں ہے نا, کیونکہ اب پرچیاں ڈبل ہو چکی ہیں. اب ظاہری بات ہے اس پرچی کی ویلیو وہ نہیں رہی جو ہوا کرتی تھی. اچھا, اب اگر ہوگا کہ یہ کہ اگر فار ایگزامپل سارے پیسے ودرا کرنے آ جائیں, سارے کہ میرے ہمارے برکس دو, اور اگر سارے آ جائیں کہ یار ہم نے پیسے باہر نکالنے ہیں, تو یہ بینک ڈیفالٹ ہو جائے گا اور یہ بینکرپسی فائل کر دے گا. اچھا, اب انہوں نے کیا کیا کہ جی اس کو ہم کیسے مطلب ریگولیٹ کریں کہ یار اگر لوگ سارے آ جائیں, کیونکہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ سارے لوگ ودرا نہیں کریں گے,
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں, ایک سینٹرل بینک بنا لیتے ہیں. تو اب ایک بینک اے ہے, بی ہے, سی ہے, ڈی ہے, ای ہے, لیٹس سپوز 10 بینک ہیں. تو ان 10 کو یہ کہا کہ آپ سارے پیسے سینٹرل بینک میں ڈپازٹ کرا دیں, وچ ول ناؤ مین کہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ اگر کوئی بندے سارے آ بھی جاتے ہیں تو سینٹرل بینک سے جا رہا ہوگا, اس میں ساروں کا پول ہوا ہے, تو آپ بینکرپسی سے بچ جاؤ گے. زیادہ ٹریڈ ہوا میں ہی ہو رہا ہے, کرنسیوں میں ہو رہا ہے. اگر کوئی وڈرا کرنے آ گیا, یا ابھی تو خیر ڈیجیٹل ہو رہا ہے نا, اب تو پرچی کی بھی ضرورت نہیں ہے, ڈیجیٹل ہی ہو رہا ہے, تو ہم تو ڈیجیٹل کریٹ کرتے جائیں. تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ بینکس آر ان دا بزنس آف میکنگ, سینٹرل بینکس خاص طور پہ آر ان دا بزنس آف میکنگ منی فرام تھن ایئر. They make money out of thin air. اور اس کو کہتے ہیں فریکشنل ریزرو بینکنگ. فریکشنل ریزرو بینکنگ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بینک ایٹ اینی گیون پوائنٹ جتنا بھی اس کے پاس اماؤنٹ آیا ہے اس کا 10% ریزرو رکھ کے 90% دے دے. کہیں 10 ہے, کہیں 20% ہے, اتنا ہی ہے, کبھی اس سے بھی کم ہے, یعنی 5% بھی ہے. کہ آپ نے جو اماؤنٹ آیا ہے نا آپ کے پاس, مثلا میرے پاس اگر 20 برکس آئی ہیں, میں 2 رکھوں, یعنی 2 کے علاوہ باقیوں کا لون دے دوں. یعنی کیسے دے دوں یار, میرے پاس ہے ہی نہیں, وہ کیسے, یعنی آپ میرے پاس پہلا بندہ آیا اس نے مجھے 20 برکس دی, دوسرا 20 برکس دی, اب تیسرا آ رہا ہے, میں اس کو بجائے کہ کہوں یار سوری ابھی میں آپ کو رسید نہیں دے سکتا جب تک کہ میرے پاس کوئی اور چیز نہ ہو, میں اس کو 18 کی رسید کاٹ کے دے دیتا ہوں. میننگ میں نے 18 رسیدیں جو ہیں وہ آؤٹ آف تھن ایئر کریٹ کی ہیں, اور دوسرا آتا ہے میں 18 اور دے دیتا ہوں اس کو. سو اب مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, انفلیشن ہو رہی ہے, بیکاز اب اس نوٹ کی یعنی ویلیو نہیں ہے. اگر حکومت یہ کرے کہ ساروں کو پیسے بانٹنا شروع کر دیں, یعنی اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ آتا ہے, اور میں ذرا چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے. اگر کوئی بندہ آتا ہے اور ہم سارے اس بلڈنگ میں لاک ہو جاتے ہیں, ہم اس بلڈنگ میں لاک ہیں, اور اس بلڈنگ میں تھوڑی سی چائے پڑی ہے, تھوڑا سا پانی پڑا ہے, تھوڑا سی یہ وہ, اور ایک بندہ آتا ہے اور کہتے ہیں یار آپ 1 مہینے کے لیے یہاں بند ہیں کیونکہ یہ نا کوئی باہر حالات ایسے ہیں, کوئی ٹاکسک گیس ریلیز ہو گئی ہے, اور وہ ہم سب کو 3 کروڑ روپے ہاتھ میں دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, 3 کروڑ 3 کروڑ 3 کروڑ 3 کروڑ. آفٹر دا فرسٹ ویک اب وہ اس گلاس میں نا اتنا سا پانی پڑا ہے, یو ول بی تھرسٹی. آپ کہتے ہو محسن یار آئی نیڈ دیٹ واٹر, محسن یہ کہا یار سوری یار آئی نیڈ مائی سیلف. آپ کہتے ہو I'll give you 10,000 for that. I don't need, I have 3 crore. I don't need your 10,000. آپ کہتے ہو یار please I'll give you 1 crore man. So that water, that commodities become prices because آپ نے نوٹ اتنے چھاپ دیے ہیں کہ نوٹ are not even worth that commodity anymore. اسی لیے زمبابوے میں اور کچھ ساؤتھ امریکن کنٹریز میں حالت ایسی آ گئی کہ انہوں نے وینزویلا میں اور کہاں انہوں نے نوٹوں کے ہار بنا کے نا, اتنے ہار بنا کے وہ بیچے فار بریڈ, فار دیز تھنگس. آگ جلانے کے لیے بھی نوٹ, یعنی اٹ از چیپر ٹو برن the currency than to put on the heater. Yes. That's what happens when inflation takes to that level. So اللہ تعالیٰ نے اگر سود کو حرام کہا ہے نا تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. لوگ دیکھتے ہیں یار مجھے لون لیا ہے, مجھے تو پیسے ملے ہیں, نقصان کیسے ہے اس میں؟ نقصان اس طرح سے ہے کہ پوری اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا, اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کمائے جا رہے ہیں. آپ کی جو امیر لاٹ ہے, جو بینکر ہے, بینکر تو عیاشیاں کر رہے ہیں کیونکہ اس کے تو نوٹ پہ نوٹ لوگوں کے پیسوں سے کھیل رہے ہیں, لوگوں کے پیسوں سے وہ پوری اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں. اور جو بیچارہ غریب طبقہ ہے, اب وہ جب پیسے کمانے جاتا ہے وہ دیکھتا ہے یار میرے پیسے کی تو وہ ویلیو ہی نہیں ہے, اٹس ناٹ ایون ورتھ. اب دیکھو ایک بندہ کسی ڈیسنٹ پروفیشن میں تھا, امپلائڈ تھا, وہ جب یعنی اس نے اپنی بچوں کے لیے شادی کے لیے پیسے اکٹھے کیے, آج سے 20 سال پہلے اس نے اسٹارٹ کیا, اس کو لائک 15-20 سال لگ گئے, اینڈ بائی دا ٹائم اس نے مشکل سے کوئی 5-6 لاکھ روپے اکٹھا کیا, اس کو پتہ چلتا ہے یور منی از ناٹ ایون انف. تم نے 5-6 لاکھ اکٹھا کیا, اس کا تو تمہیں یہ بھی نہیں ملے گا. اب امیجن کرو ایک بندہ کوئی سپاہی تھا فوج میں, بیچارہ لگا رہا ساری عمر, یعنی 60 سال وہ, یعنی 60 سال کی عمر میں یعنی تک وہ کام کرتا رہا, اینڈ مشکل سے بیچارے نے کوئی 5-6 لاکھ روپیہ جوڑا کہ جی میں ایسے نا بچوں کی تعلیم کرواؤں گا, ان کو میں شادیاں کرواؤں گا, یہ کروں گا. بٹ ناؤ ہی از ٹولڈ کہ 5 لاکھ پیپل لاف ان ہز فیس. کیا کرو گے 5 لاکھ کے ساتھ؟ دین وائی ڈو وی ہیو دس, مطلب کنٹریز ریگولیٹ نہیں کرتے, پھر تو لونز شاید نہیں دینے چاہیے. بھائی دنیا کی 2/3 آف دا جو ویلتھ ہے نا از بینگ کنٹرولڈ بائی اونلی 0.1% آف, یعنی کہ 1.5 سم تھنگ, یعنی کہ اتنے % آف دا پیپل نے 2/3 آف دا ویلتھ ایکیومولیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے.
اور یہی لوگ ہیں جو کہ پورا نظام سسٹم چلا رہے ہیں. اور جو سود ہے یہ اس لیے نا قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی ملتا ہے کہ بہت بڑی لعنت ہے. اور اب ابو سعد بھی اس کو انشاءاللہ بھی بتائیں گے بھی. جو زابی نے بات کی ہے, سب سے بڑا جو پرابلم سود کا یہ ہوتا ہے کہ امبیلنس آف اکانومی, یعنی کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا ہے اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے. اللہ کا نظام کہتا ہے کہ بانٹو تو اور ملے گا, بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ چیریٹی دو, بانٹو, اللہ آپ کو اور دے گا. اسلام کو دیکھ کتنا زبردست کانسیپٹ ہے. میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں اپیرنٹلی لگتا ہے یہ کہ میں اس بندے کو پیسہ دیتا ہوں, میں نے اس کو 10 روپے دیے ہیں, یہ مجھے جو ہے نا 1 سال بعد 15 روپے دے دے گا, مجھے دیکھو بینیفٹ ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ تم جو چیریٹی کرتے ہو نا اپیرنٹلی تمہاری جیب سے پیسے نکل رہے ہیں, تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ جیب خالی ہو رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ٹرپل کر دیں گے, ناٹ اونلی ان دی ہیئر آفٹر, اس دنیا میں بھی. اور واقعتاً جو لوگ ایسے کرتے ہیں نا, آئی نو پیپل کہ وہ اپنا 1/3 اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالتے ہیں, اور آج وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں.